السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ حمل کے دوران جاپانی پھل کھانے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ کو حمل کے دوران جاپانی پھل کھانا چاہیے؟ اس سب کے بارے میں آج کی ایپیسوڈ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو بات کر لیتے ہیں کہ ڈیورنگ پریگنینسی جاپانی پھل کھانے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل جاپانی پھل کا سیزن ہے، تو جو خواتین پریگننٹ ہیں ان کو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جاپانی پھل حمل میں نہیں کھانا چاہیے، لیکن ایسا بالکل غلط ہے۔ آپ کو دوران حمل جاپانی پھل کا استعمال لازمی کرنا چاہیے، لیکن ایک لمٹ کے اندر۔ جاپانی پھل کے اندر موجود وائٹامنز اور منرلز آپ اور آپ کے بچے کی صحت کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ اس کے اندر وائٹامن اے، وائٹامن B6، کیلشیم، پوٹاشیم، وائٹامن سی بھی پایا جاتا ہے۔ وائٹامن سی آپ اور آپ کے بچے کی سکن کے لیے بہت اہم رول پلے کرتا ہے اور آپ کی قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے۔ جاپانی پھل کے اندر آئرن بھی پایا جاتا ہے، جو کہ آپ کے اندر خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اگر خون ایک مناسب مقدار میں موجود ہو تو آپ کے بچے کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس میں موجود کیلشیم آپ کے بچے کی ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ پوٹاشیم ہونے کی وجہ سے آپ کا BP بھی نارمل رہتا ہے۔ اکثر خواتین کو پریگنینسی میں ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے۔ جاپانی پھل کے استعمال سے آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں رہتا۔ جاپانی پھل میں وائٹامن سی بھی پایا جاتا ہے۔ پریگنینسی کے دوران خواتین کو نیند کا مسئلہ رہتا ہے، انزائٹی بھی ہوتی ہے، تو وائٹامن سی کی وجہ سے اس میں کافی ہیلپ ملتی ہے۔ وائٹامن اے بھی موجود ہوتا ہے، جو کہ آپ کے بچے کی آنکھوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ جاپانی پھل میں فائبر بھی پایا جاتا ہے۔ پریگنینسی میں خواتین کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ بہت زیادہ رہتا ہے، تو اس کے استعمال سے آپ کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ سے کافی ہیلپ ملی ہوگی۔ اپنا اور اپنے بچے کا بہت سارا خیال رکھیے۔